میں اپنے نوجوان علماء کے لیے کہ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ گھر بیٹھے کہ آپ فلاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ فلاں کے ترجمان بن گئے، تو یاد رکھنا اس پاکستان میں کسی ایک مکتب فکر نے اسلام کے حوالے سے تنہا جنگ لڑ کر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی۔ 1973 کا اسلامی دستور جس میں قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی، اسمبلی کے اندر اور باہر تمام مکاتب فکر نے مل کر جد و جہد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد 1400 سالوں بعد اگر کسی ریاست نے ریاستی سطح پر آئینی اور دستوری اعتبار سے عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا ہے تو وہ ریاست پاکستان ہے، اور ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم جو دوسری ترمیم ہے وہ ریاست پاکستان میں ہوئی، اور اس میں بھی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تمام مکاتب فکر شامل تھے، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی اس کمپین میں شامل تھے۔ لیکن اس کے باوجود کسی کو تکلیف ہو، تکلیف پیٹ میں مروڑ تو گھر بیٹھے اٹھتے ہیں نا، تو اس کے لیے تو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ تو آپ کہیں کہ بابا تم میدان میں نکلو، ہم تمہارے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت اچھے، لیکن آپ لیٹے ہوں تو آپ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے آپ نوجوان علماء، ہمارے ائمہ خطباء مطمئن رہیں کہ ہم دینی تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا دوسرا پوائنٹ کہ اہل تشیع کے 3 ذمہ دار علماء نے، علامہ ریاض حسین نجفی جو وفاق المدارس شیعہ کے سربراہ ہیں، علامہ سعید علی نقوی اور علامہ شیخ محسن علی نجفی، ان کے میرے پاس دستخط شدہ بیان آیا کہ ہمارے مراجع تقلید نے یہ ہدایت دی ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کے مقدسات کا احترام کیا جائے اور ان کی توہین کرنا یہ حرام قطعی ہے۔ میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا، کراچی کی اپنی ریلی میں خوش آمدید کہا، لیکن یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ نیچے ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا، یہ بیانیہ نیچے پہنچ نہیں رہا۔ پھر ایک نے ان پر الزام لگایا جنہوں نے یہ بیانیہ دیا کہ یہ تقیہ کر رہے ہیں، ہم احترام نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ احترام تو دل سے ہوتا ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتا۔ احترام ہماری خواہش ہے، لیکن کسی کی خواہش یا فرمائش پر کوئی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا۔ ہم آپ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو قرآن نے ہمیں غیر مسلموں کے بارے میں بتایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اے مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو
اس لیے نہیں کہ وہ قابل احترام ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جہالت کی بنا پر تمہارے معبود برحق کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہہ دیں۔ لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کسی قیمت پر توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، خواہ کتنے ہی خطرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت اچھے، بہت اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی سازش ہے، یہ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ گستاخی کرنے والے پاکستانی، گستاخی پاکستان کی سرزمین پر ہوئی، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، ان کے نام اور چہرے جانے پہچانے، تو آپ ان کو پکڑ کر پوچھ لیتے کہ بیرون ملک تمہیں مودی نے کہا ہے، ٹرمپ نے کہا ہے، اس طرف سے کسی نے کہا ہے، اس طرف سے کہا ہے، ہمیں بتاتے۔ پھر میں علامہ شیخ محسن علی نجفی کی آواز میں اپنی آواز میں لاتا ہوں، بلکہ اس پورے مجمع کی آواز ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آصف علوی پر پابندی لگوائی تھی، تم نے پابندی اٹھائی، تم نے مجلس منعقد کی، تم دوسرے شہروں سے سامعین لاد کر لائے اور یہ توہین کروائی، پھر تم نے اگلے دن ان کو ویزا بھی مل گیا، بحفاظت برطانیہ پہنچا دیا اور وہاں پر پولیٹیکل اسائلم بھی دلا دیا۔ ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں ملک بدر کریں گے، بدر نہیں کریں گے، جس زمین پر جرم ہوا ہے اس زمین پر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ بدر کرنا ہے تو چلے گیا، بدر ہو گئے۔ اس لیے جن کی طرف شیخ محسن علی نجفی نے اشارہ کیا ہے، ہیں وہ غیر ملکی، پاسپورٹ ان کے پاس کسی اور ملک کا ہے، لیکن مسلط ہم پر ہیں، حاکم ہم پر بن گئے ہیں۔ لہذا اس پورے مجمع کا سوال ہے کہ شیخ محسن علی نجفی کا سوال ایک ہوتا ہے نا کہ $1,000,000، یہ $1,000 ملین کا سوال ہے کہ ریاست اس کا جواب دے۔ زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو، زلفی بخاری کو، زلفی بخاری کو، ملک کے دشمن زلفی بخاری کو، امن کے دشمن زلفی بخاری کو۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ علامہ شیخ محسن علی نجفی کے سوال کا جواب ریاست دے، ریاست کے ذمہ داران دیں، اور جے آئی ٹی کی بڑا شورا ہے، جے آئی ٹی بنائی جائے، پروب کیا جائے، اور جس شخص نے ملک کو اس حالت تک پہنچایا اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ مطالبہ جائز ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے۔ اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے مشورے سے قانون بنائیں گے۔ میں نے کہا کہ قانون جب بنے گا تب بنے گا، لیکن جو پریویلنگ لاز ہیں، جو آج کی تاریخ میں ملک کا قانون ہے، کیا تم نے اس کے مطابق مجرموں کو قانون کی گرفت میں لیا ہے؟ یہ قانون بنانے کا لولی پاپ تو تب دیں آپ کہ جب موجودہ قانون پر آپ نے عمل درآمد کیا ہوتا۔ تو پہلا میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو لا آف دا لینڈ ہے